سعید جدہ ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوا اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھ ہی اس کا ہم وطن دوسرا مصری حاجی بھی بیٹھا ہوا تھا، جس کے چہرے سے آسودگی کی تراوت چھلک رہی تھی۔ دونوں حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد وطن واپس جانے والے حاجیوں میں شامل تھے۔ اچانک سعید کے ساتھ بیٹھے حاجی نے ایک لمبی سی سانس لی اور اپنا تعارف کرایا۔ میں بزنس مین ہوں اور الحمدللہ یہ میرا 10واں حج ہے۔ اللہ پاک کا میرے اوپر بڑا فضل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر حج کے بعد مجھے رب کے زیادہ قریب ہونے کا موقع ملا ہے۔ اس کے بعد اس نے استفسارانہ نظروں سے سعید کی طرف دیکھا، گویا جوابا اس کے تعارف کا منتظر ہو۔ سعید مسرا دیا اور بولا، بھائی میرے حج کا قصہ کچھ زیادہ طویل اور گنجلک ہے، میں اب کا سر کھانا نہیں چاہتا۔ کوئی بات نہیں، ایک تو ہم یہاں انتظار کے سوا کچھ کر نہیں رہے، دوسرا یہاں کھانے کی ہر چیز باہر سے 20 گنا زیادہ مہنگی ہے، بس ایک سر ہی تو کھانے کو فری میں ہے۔ دوسرے حاجی عبدالباری نے ہنستے ہوئے کہا۔ سعید خیالوں میں کھو گیا، گویا فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ اپنی کہانی کو کہاں سے شروع کرے۔ میرے بھائی، میں ایک پرائیویٹ اسپتال میں فزیو تھراپسٹ ہوں، سعید نے آخر کار بولنا شروع کیا۔ میں نے 30 سال اپنی تنخواہ میں سے تھوڑی تھوڑی رقم کٹوا کر اس حج کی تیاری کی ہے۔ اس سال میرے حج کے اخراجات پورے ہو گئے تھے، جنہیں میں اسپتال کے فائنانس ڈپارٹمنٹ سے لے کر نکلا ہی تھا کہ ایک خاتون کو دیکھا جس کا بیٹا ایکسیڈنٹ میں تقریباً معذور ہو گیا تھا، مگر پچھلے 6 ماہ میں میری انتھک محنت اور پیار و شفقت کی وجہ سے وہ 50% ٹھیک ہو گیا تھا، جبکہ امید تھی کہ مزید 6 ماہ کے بعد وہ مکمل صحت یاب ہو جائے گا۔ اس خاتون نے مجھے سلام کیا اور بجھے ہوئے لہجے میں بتایا کہ وہ لوگ اسپتال چھوڑ کر جا رہی ہیں، شاید پھر ہماری ملاقات نہ ہو، لہٰذا میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی، جس پر مجھے کافی اچنبا ہوا۔ مجھے لگا جیسے وہ میرے علاج سے مطمئن نہ ہو۔ کیا اب میرے طریقہ علاج سے مطمئن نہیں ہے؟ میں نے اس خاتون سے سوال کر ہی دیا۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، ایسی بات نہیں ہے، اپنے تو بچے کو ڈاکٹر کی بجائے باپ بن کر سنبھالا ہے، میرا تو رواں آپ کو دعائیں دیتا ہے۔ اپنے میرے بچے میں نہ صرف جینے کی جوت جگا دی، بلکہ اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کر اس کو وزٹ کیا اور تحفے تحائف بھی دیے، جس کے لیے ہم میاں بیوی اب کے بہت شکر گزار ہیں۔ پھر آپ اسپتال چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا، مگر وہ میری بات کا جواب دیے بغیر مریض کے کمرے کی طرف چل دی۔ میں سیدھا ایڈمن آفس کی طرف گیا اور بچے کا کمرہ نمبر بتا کر پوچھا کہ یہ لوگ اسپتال کیوں چھوڑ رہے ہیں۔ وہ چھوڑ نہیں رہے، بلکہ ان کو کمرہ خالی کرنے کا نوٹس دیا گیا ہے۔ لڑکے کا والد جاب سے فارغ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ اسپتال کے چارجز دینے کے قابل نہیں، لہٰذا ان کو کمرہ خالی کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ میں وہاں سے مینیجر صاحب کے آفس میں گیا اور ان سے درخواست کی کہ بچے کو علاج جاری رکھنے کی اجازت دی جائے، مگر میری بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ مدیر نے نہایت رکھئی سے کہا کہ سعید، یہ ایک پرائیویٹ اسپتال ہے، کوئی چیریٹی ادارہ نہیں ہے، یہاں وہی علاج کرا سکتا ہے جو اخراجات کی ساکت رکھتا ہے۔ مدیر کا دو ٹوک جواب سن کر جوں ہی میں مڑا تو میرا دائیاں ہاتھ میری جیب سے ٹکرایا، جس میں میرے حج کے پیسے رکھے ہوئے تھے۔ دفتر سے نکل کر میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے اللہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ مجھے تیرے گھر آنے کا کس قدر شوق ہے، اور اب جب کہ میرا خواب ایک حقیقت بننے والا تو اس بچے کی زندگی کا سوال کھڑا ہو گیا ہے۔ اے اللہ، میں مجبور ہوں مگر تو بے نیاز ہے، میں حج پہ نہ آ سکا تب بھی مجھے اپنے فضل سے محروم مت کرنا۔ میں وہاں سے سیدھا اکاؤنٹنٹ آفس میں آیا اور اس بچے کے اگلے 6 ماہ کے اخراجات جمع کرا کر اس کے ڈسچارج آرڈرز کینسل کرا دیے۔ الحمدللہ میرا دل سکون سے بھر گیا تھا، مگر حج پہ نہ جا سکنے کی کسک اپنی جگہ تھی۔ پھر جب اپنے حج کے اخراجات اس عورت کے بچے کے علاج کے لیے دے دیے تو اب حج پر کیسے آ گئے؟ عبدالباری نے بے چینی سے سوال کیا۔ میں جب گھر آ کر لیٹا تو حج کے مناسک کا ایک منظر میری نظروں میں گھوم رہا تھا۔ میں نے کئی بار بیت اللہ کا خیالی طواف کیا تھا، کئی بار لبیک اللہم لبیک کہتے مجمع کے ساتھ اپنی آواز ملا کر ان کا حصہ بن گیا تھا۔ پتہ نہیں کب میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے اور میں بہتے آنسو کے ساتھ ہی سو گیا۔ میں نے دیکھا کہ میں بیت کا طواف کر رہا ہوں اور لوگ مجھے میرا نام لے کر حج کی قبولیت کی بشارتیں دے رہے ہیں۔ اے سعید، اللہ نے تیرا حج قبول کر لیا، تو نے زمین سے پہلے آسمان پر حج کیا ہے،
हमारे हज की कबूलियत के लिए भी दुआ करो। इसी कैफियत में फोन की घंटी ने मुझे जगा दिया। फोन पर अस्पताल का मैनेजर था जो कह रहा था कि अस्पताल का मालिक हज पर जा रहा है। वो अपने खास मुआलिज के बगैर कभी नहीं जाता, मगर इस दफा इसके मुआलिज की बीवी शदीद बीमार हो गई है, जो बीवी को इस हाल में छोड़कर बास के साथ हज पे नहीं जा सकता, लिहाजा आपको उनके साथ भेजने का फैसला किया गया है। आप अपने जरूरी कागजात अस्पताल के एडमिन ऑफिस पहुंचा दें। मैंने सबसे पहले तो शुक्राने के नफल अदा किए, फिर कागजात ऑफिस वालों के हवाले किए। यूं अल्लाह पाक ने मुझे अपने घर बुलाने का इंतजाम कर दिया। हज के बाद अस्पताल के मालिक ने मुझे मेरी खिदमात का मुआवजा देना चाहे तो मेरे आंसू निकल पड़े, और मैंने इसको बताया कि इसने मुझे हज कराकर मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया कि मुझे अपना खादिम बना लिया है, लिहाजा मैंने जो भी उसकी खिदमत की है वो उसके एहसान के मुकाबले में कुछ नहीं है, लिहाजा वो मुआवजे की बात करके मुझे गुनहगार न करे। फिर मैंने इसको सारा वाकया तफसील के साथ सुनाया, जिस पर इसने मुक्के से ही फोन करके इस बच्चे के मुकम्मल इलाज तक उसे अस्पताल में बिला मुआवजा रखने के अहकामात जारी कर दिए। इस खातून के शोहर को अपनी एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर की पोस्ट पर रख लिया और अस्पताल इंतजामिया को मेरे सारे पैसे मुझे वापस करने के लिए कह दिया। यूं अल्लाह पाक ने मुझे फ्री में हज करा दिया। अब्दुल बारी की आंखों से आंसू जारी थे। उसने उठकर सईद का माथा चूमा और इसे मुबारक दी और कहा कि मैं समझता था कि मैंने 10 हज करके अल्लाह पाक का बहुत कुर्ब हासिल किया है, मगर आज मुझे लगता है कि मेरे ऐसे 1000 हज भी तेरे इस एक हज के बराबर नहीं। मैं तो खुद हज पर आता रहे, जबकि तुझे तो अल्लाह खुद ही उठाकर अपने घर लाया है। हाज सईद, अल्लाह पाक से मेरे हज की कबूलियत की दुआ भी कर दो। अल्लाह तुम्हारे हज में बरकत दे। आमीन सुम आमीन।